ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. حضرت امام جعفر الصادق کا قول لے لیجئے. تلخیص الشافی معروف کتاب ہے، حوالے میں اس کے دے چکا ہوں. تلخیص الشافی میں امام جعفر الصادق روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد الباقر سے. وہ فرماتے ہیں قال رجل من قریش، ایک قریشی شخص آیا لعلی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام ان کی خدمت میں، اور پوچھا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ابھی خطبہ میں آپ نے کہا اللہم اصلح لنا احوالنا بما اصلحت بالخلفاء الراشدین المہتدین، جس طرح تم نے خلفاء راشدین پر کرم کیا باری تعالیٰ ہمارے حال پہ بھی اس طرح کرم کر. اس شخص نے کہا کہ وہ خلفاء راشدین فمن ہم، وہ کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہم حبیبایا و اماک ابو بکر و عمرہ و اماما الہدا و شیخا الاسلام و رجلا قریش والمقتدا بہما بعد رسول اللہ فمن اقتدا بہما اسما ومن اتبع آثارہما ہدیا الی صراط مستقیم ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ و حزب اللہ هم المفلحون. اب آپ اندازہ کر لیجئے. پوچھا کون ہیں؟ وہ چونکہ قریشی تھا پوچھنے والا جوان، فرمایا وہ تمہارے چچا ہیں اور میرے حبیب ہیں، محبوب دوست ہیں ابو بکر عمر. وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، وہ دونوں اسلام کے شیخ ہیں، وہ دونوں قریش کے جوان مرد ہیں عظیم، وہ دونوں مقتدا و پیشوا ہیں رسول اللہ کے بعد. جس نے ان کی اقتدا کی وہ محفوظ ہو گیا، جس نے ان کے نقش قدم کو اپنایا اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، جس نے ان کا دامن تھام لیا وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا، اور جو اللہ کی جماعت میں شامل ہوا وہ فلاح پا گیا. یہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان اور ان کا درجہ تلخیص الشافی میں شیعہ کتب میں امام جعفر الصادق اور امام محمد الباقر اپنی سند کے ساتھ مولا علی شیر خدا سے روایت کرتے ہیں. آگے آئیے، ایک اور کتاب شیعہ حضرات کی منتہی الاعمال، بڑی معتمد کتاب، شیخ عباس القمی کی، علامہ عباس القمی، منتہی الاعمال. اس میں کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت کتنی بیان کرتے تھے. اس کے اندر درج ہے کہ جب انہوں نے صلح نامہ کیا، صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، اور ان کی حکومت کے حق میں اپنی خلافت کو ودرا کر لیا، تو معاہدہ صلح لکھا گیا. یہ ہر کتاب میں درج ہے شیعہ حضرات کی معتبر، جو کتاب اٹھا لیں، اہل سنت کی تاریخ کی، اور میں نے اہل تشیع کا حوالہ دے دیا. ایک صلح نامہ معاہدہ لکھا گیا اور اس معاہدہ میں شرائط لکھوائیں امام حسن مجتبی میں. اب امام حسن مجتبی کی شرائط کے لفظ سنیے. اے معاویہ، اس شرط پہ صلح کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کرنا ہوگا، سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا، اور خلفاء راشدین کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. اب بتائیے امام حسن مجتبی دوسرے امام برحق کن کو خلفاء راشدین کہہ رہے ہیں، اور ان کی سیرت کو کتاب اور سنت کے بعد واجب الاتباع قرار دے رہے ہیں. یہ صلح نامہ جو ہوا حضرت معاویہ سے لکھے ہوئے صلح نامہ کی عبارت ہے. یہ شرط عائد کی کہ سیرت خلفاء راشدین پر عمل کرنا ہوگا. اس کا پتہ چلا کہ امام مولا علی شیر خدا تک، امام حسن مجتبی تک، امام حسین تک، امام محمد الباقر تک، امام زین العابدین تک، امام جعفر صادق تک خلفاء راشدین کی سیرت پر عمل واجب تھا. یہ مقتدا تھے، امام تھے، پیشوا تھے، ان کی خلافتیں حق تھیں. اب امام محمد الباقر کا قول سنیے. یہ کشف الغمہ میں ہے، معروف کتاب. امام محمد الباقر کے احوال میں وہ باب. عروہ بن عبداللہ نے آ کے پوچھا، اے امام عالی مقام، سالت ابا جعفر محمد ابن علی عن حلیۃ السیوف، تلوار کا کہ جو دستہ ہے اس کے اوپر زیور چڑھانا، مزین کرنا، نقش و نگار کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا لا باس بہ، جائز ہے، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کے دستے کو سجا رکھا تھا. عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں قال قلت وتقول والصدیق، اے امام باقر علیہ السلام، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟
آپ جلال میں آ گئے. واستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر لیا، کھڑے ہو گئے. فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. فمن لم یکن لہ صدیقا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ. جو شخص ان کو صدیق نہ جانے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی ہر بات کو مردود ٹھہرا دے. یہ امام محمد الباقر ہیں. پھر امام محمد الباقر دوبارہ ان کا قول آگے آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لست بمنکر فضل ابی بکر ولست بمنکر فضل عمر ولکن ابا بکر افضل من عمر. کہ اے میرے ماننے والو، نہ ہم ابو بکر صدیق کی فضیلت اور افضلیت کے منکر ہیں، نہ عمر فاروق کے افضل ہونے کے منکر ہیں، مگر سن لو ترتیب یہ ہے، ابو بکر کی فضیلت عمر سے زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر امام جعفر الصادق کا، سیدنا امام جعفر الصادق، کتاب کا نام ہے احقاق الحق. قاضی نور اللہ شوشتری، قاضی نور اللہ شوشتری، جلد اول صفحہ 16 فرماتے ہیں کہ امام سادس، چھٹے امام جعفر الصادق سے، انہ سئل عن ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے پوچھا گیا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا خبر ہے، حدیث میں کیا حکم ہے. ان رجل سأل الامام الصادق یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے صاحبزادے بیٹے، ما تقول فی حق ابی بکر و عمر، آپ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. امام جعفر الصادق نے فرمایا فقال امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق وماتا علی الحق فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سچے امام تھے، ان کی خلافتوں کو سچا خلافت امام جعفر صادق نے قبول کیا. میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ 6 اماموں تک کے ریفرنس میں دے رہا ہوں، یہ سارے کے سارے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی خلافتوں کو خلافت حقہ کہتے تھے، ان کی امامت کو امامت صالح صحیحہ کہتے تھے. امام تھے، عادل تھے، انصاف کرنے والے تھے، دونوں حق پر تھے، زندہ بھی حق پر رہے، وفات بھی حق پر ہوئی، اور قیامت کے دن اللہ ان پر بارشیں کرے رحمتوں کی. یہ امام جعفر الصادق کا فرمان آ گیا. سیدنا زید بن علی، یہ امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزادے ہیں اور امام محمد الباقر کے سگے بھائی ہیں. ان کا فرمان، اور ریفرنس دے رہا ہوں ناسخ التواریخ، شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب تاریخ کی، تقی الدین، جو جن کا نام پہلے مبتا زندگانی علی ابن ابی طالب، ناسخ التواریخ مرزا تقی الدین کا تقی، ان کی کتاب احوال امام زین العابد، ان کے احوال میں، امام زین العابدین کے احوال میں بیان کرتے ہیں کہ زید بن علی امام باقر امام محمد الباقر کے بھائی اور امام جعفر الصادق کے چچا، ان ناسا من رؤساء الکوفہ واشرافہم الذین بایعوا زیدا حضروا یوما عندہ، جن لوگوں نے حضرت امام زید بن علی کی بیعت کی تھی، کوفہ میں سے رؤساء اور اشراف معززین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے پوچھا، قالوا لو رحمک اللہ ماذا تقول فی حق ابی بکر و عمر، آپ کا عقیدہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا ہے. قال ما اقول فیہما الا خیرا کما اسمع فیہما من اہل بیتی الا خیرا. اس نے کہا میرا عقیدہ سن لو، میں خیر کے سوا ان کی شان میں کوئی کلام نہیں کرتا، چونکہ میں نے اہل بیت رسول کے منہ سے آج تک ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں سنا. پوری اہل بیت رسول ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی شان بیان کرتے، ان کی منقبت کرتے تھے. اور آگے سنیے، فرمایا تمہارا یہ خیال ہے. دوسرا سوال کیا کہ انہوں نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا، کیا کوئی حق تو نہیں مارا آپ کا، خلافت چھینی تو نہیں، اس طرح کے سوال تھے. فرمانے لگے ما ظلمانا ولا احد غیرنا وعملا بکتاب اللہ وسنت رسولہ، خدا کی قسم ان دونوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ ہمارے حق کو کوئی بدلا. دونوں نے کاملاً اللہ کی کتاب قرآن پر بھی عمل کیا، سنت رسول پر بھی عمل کیا. یہ ناسخ التواریخ ہے.
احوال امام زین العابدین کے تحت. پھر اس کے بعد اب وہ جو حوالہ میں نے سیدنا علی شیر خدا کا دیا تھا سیدنا فاروق اعظم کے وصال پر جب کفن میں تھے تو کہا تھا کہ اللہ تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ اور ابوبکر کے ساتھ رکھے، اور یہ کہا تھا کہ میری آرزو ہے کاش میں عمر فاروق کا صحیفہ نامہ اعمال لے کر اللہ سے جا ملوں. اب وہ حدیث شیعہ کتب میں آئی ہے. کتاب کا نام ہے علامہ طوسی کی کتاب، جس کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں. یہ امام الطائفہ ہیں، شیعہ حضرات کے امام اکبر. تلخیص الشافی شیخ طوسی کی، جلد 2 صفحہ 428، مطبوعہ ایران. دوسرا حوالہ شیخ صدوق، ان کی کتاب معانی الاخبار، مطبوعہ ایران، صفحہ 117. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دے دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا، اب اس کتاب میں اب یہ شیعہ روایت ہے، داخل علی علیہ السلام، تو مولا علی شیر خدا اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیان کر کے کہا علیک ما علی الارض احد احب الی ان القى اللہ بصحیفته من هذا هذا المکفون من بین ازہرکم. انہوں نے کہا خدا کی قسم اس بات سے زیادہ محبوب و پسندیدہ بات مجھے زندگی میں کوئی نہیں کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں تو میرے ہاتھ میں عمر فاروق کا نامہ اعمال ہو اور ان کا صحیفہ اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں. اب میں نے آپ کو وہ ساری حدیث جو کتب اہل سنہ سے دی تھیں، اب یہ کتب اہل تشیع کی معتبر ترین روایات دے رہا ہوں. آگے آئیے، ابن بابویہ القمی، علامہ قمی کی کتاب عیون الاخبار، امام علی رضا کا باب، عیون الاخبار میں احوال امام علی رضا، جلد اول صفحہ 313. دوسرا حوالہ معانی الاخبار علامہ قمی کا، صفحہ 110. تیسرا تفسیر حسن العسکری. اب ان تمام کتب میں ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابا بکر، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر منی، اور خود اپنا مولا علی شیر خدا نے کہا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع و ان عمر منی بمنزلۃ البصر. ابو بکر میرے کان ہیں اور عمر میری آنکھ ہے. اور رسول اللہ نے بھی فرمایا ابو بکر و عمر کی منزل اور درجہ میرے نزدیک میری آنکھ اور کان کی طرح ہے. اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. پھر کتاب الشافی، یہ تھی تلخیص الشافی، اس سے اوپر اصل کتاب کتاب الشافی، چوتھی صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب، جلد 2 صفحہ 428. اس میں فرماتے ہیں سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ان خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل افراد ابو بکر ہیں اور اس کے بعد عمر ہے. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا بیان تھا. اب میں نے آپ کو یہ ریفرنسز تمام حضرات شیعہ اہم ترین کتب سے دے دیے. یہی وجہ تھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برضا و رغبت بیعت کی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ